غزہ گئے, فلسطین گئے, وہاں پر آپ نے جا کے کچھ کیا؟ یہ لوگوں کا سوال ہے نا, جاہلانہ سوال ہے نا. میں ریڈیو ایکٹیو ہوں, جہاں سے گزرتا ہوں بندے مر جاتے ہیں. قرآن نے لکھا ہوا ہے فلسطین جاؤ, قرآن نے لکھا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ جا کے حبشی بچاؤ. جو نہیں جا رہا اس کو لیڈرشپ کا حق اسلام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی فوراً بعد لکھ دیا ہے کہ یہ انسانوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, یا پھر اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بھائی ان بچوں کی جانیں بچاؤ. پاکستانی فوج اس وقت کیوں نہیں گئی تھی ضیاء الحق کے ٹائم پہ؟ اللہ نے حکم دیا تھا نا, بڑا اسلام کرتا تھا ضیاء الحق. دعائیں کر رہے تھے, فریادیں کر رہے تھے, ہمیں اس بستی سے نکال, یہاں پہ ظلم شروع ہو گیا, میں قتل کرنا شروع ہو گیا. فلسطین یاد آ رہا ہے, برما یاد آ رہا ہے, یا اللہ ہمیں کوئی بھیج اپنا جو آ کے ہمیں ادھر سے نکال دے اور ظالم کو قتل کرے. آرمی اسلام کی سیاست کا حصہ ہے, اسلام کی. اور پاکستان میں یہ پرسیپشن خود بنائی ہوئی ہم نے, یہ دو نمبروں نے, کہ آرمی کو سیاست سے الگ کر دو. مسلمان طاقت میں لابی ہمارے پاس ہونی چاہیے. کیا کریں, آپس میں اکٹھے کرو مسلمانوں کو. اگر 1% بھی کام کے بندے اکٹھے ہو گئے نا تو لابی ہمارے پاس. آپ کو فنڈ کون کرتا ہے؟ میرے کون سے فنڈ ہیں سر؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں 1 روپے کی ڈونیشن نہیں لی اس مقصد کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ, اور ہمیشہ کی طرح ایک ایکسکلوسیو قسم کی ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے سینسیشن ہے سوشل میڈیا کے. تعارف کرواتا چلوں, لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ وہ پبلک اسپیکر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, بیہیویئرل کنسلٹنٹ ہے, اور یوٹیوبر بھی کہا جائے, ریلیجیس کنسلٹنٹ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصل میں ہیں کون. بہت سے لوگ پاکستان میں ان کو جانتے ہیں اور بڑے اچھے نام سے جانتے ہیں, بڑے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت فالوورز ہیں, یوٹیوب پہ چھائے رہتے ہیں, ٹک ٹاک پہ آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہیں. لیکن 0.1% لوگ ایسے بھی ہیں جو ساحل ادیم کو سمجھ نہیں سکے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی جو باتیں ہیں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ کنفیوز کرتے ہیں, لیکن بات کی کوئی سینس نہیں ہوتی. انہوں نے اسلام کا ٹھیکہ کیوں اٹھا رکھا ہے اور اس وے میں کیوں اٹھا رکھا ہے, سارے سوال کرنے جا رہا ہوں آج اس پوڈ کاسٹ میں. اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. لیکن سب سے پہلے السلام علیکم ساحل ادیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ سنائیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم. پریکٹیکلی لوگ سوال کرتے ہیں, آپ ادھر گئے, غزہ گئے, فلسطین گئے, وہاں پر آپ نے جا کے کچھ کیا؟ یہ لوگوں کا سوال ہے نا. بالکل جاہلانہ سوال ہے نا. کیوں ان کا سوال, کوئی بھی سوال کو کر سکتا ہے نا, آپ جواب دینے کے بعد. ریڈیو ایکٹیو ہوں, جہاں سے گزرتا ہوں بندے مر جاتے ہیں. نہیں, اوبویسلی نہیں. تو آرمی جائے گی نا ادھر, وہ دعائیں دینے کے لیے تو نہیں جانا نا ادھر. کچھ لوگ ہیں جو آڈینس میں سے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے, ہمارے پروگرامز کو پسند بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں. ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر لیں. جس طرح موٹیویشن ملتی ہے کسی کو اس کی اپریشیشن پہ, اسی طرح ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں, ہمیں لائک کرتے ہیں, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں. دیکھیں, کوئی ایک کامن سینس کی چیز ہوتی ہے. میرے موومنٹ کیا ہے کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو. مسلمان طاقت میں لابی ہمارے پاس ہونی چاہیے. غزہ ابھی ہے نا, ہاں جی, کل کوئی اور واقعہ ہوگا. آپ سوڈان شروع ہو گئے جی, کل کوئی پاکستان میں ہی واقعہ ہو سکتا ہے, انڈونیشیا میں ہو سکتا ہے. میرے لیے تو سب ایک برابر ہیں. ٹھیک. ہمارا کام ہے, اور جو میں پریکٹیکلی تقریباً الحمدللہ 145 کنٹری سے ملین لوگ کمبائن ہو چکے ہیں اسلامک میسیجنگ سسٹم کے اوپر. وہ کیا کر رہے ہیں, فائنینشیل پلرز میں, پولیٹیکل کیپٹل میں, مینٹل کیپٹل میں اور مورل کیپٹل میں آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو روز ایوری ڈے نان اسٹاپ. ٹھیک ہے. 140 کنٹریز کا مطلب ہے 24 گھنٹے لیکچر سیشنز نیٹ ورک کریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی کیا تفصیل ہے, میں نے کون سے کوئی سیکرٹ آرگنائزیشن بنائی ہے اسکل اینڈ بون کی. اسلامک میسیجنگ سسٹم .com پہ جائیں, انرول کریں, فری ہے. اچھا, جائیں دیکھیں کیا ہو رہے ہیں وہاں پہ. لڑکے لڑکیاں, مرد عورتیں, پیرنٹس, اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے ہیں, بزنس مین اکٹھے ہوئے ہیں. کیا کریں کہ آپس میں اکٹھے کرو مسلمانوں کو. 2 ارب مسلمانوں کو اکٹھا کیے بغیر اگر 1% بھی کام کے بندے اکٹھے ہو گئے نا تو لابی ہمارے پاس ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پلر کیے تھے, میں نے وہی 4 پلر اکٹھے کیے. مورل ایکیومن کہ اللہ اور اس کے رسول سے صحیح اور غلط لینا ہے. مینٹل آئی کیو بڑھاؤ, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھمیٹکس, پولیٹیکل سائنس, ایسٹرانومی ہمارے پاس ہونی چاہیے. ریسرچ پیپر 2.25 لاکھ ریسرچ پیپرز نیشنل سائنسز کی پبلش ہوئے ہیں 2025 میں. 2.25 لاکھ 9 پاکستان سے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے نا. اس میں ایک آپ کا بھی تھا. ہمارے 3 ہیں ماشاء اللہ IMS کے. اچھا, مسئلہ یہ ہے 2.25 لاکھ میں سے اس 9 میں سے 3 آپ کے ہیں. IMS کے ہیں. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے وہ پبلش ہو گئے, میں تو شرم کی بات بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے کیوں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یتلو علیہم آیات, قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ ڈی کوڈ کرو یونیورس کو. ٹھیک ہے, ایکسپلور کرو. ایکسپلور نہیں کرو, ڈی کوڈ کر کے
فارمولائز کرو, تھیورائز کرو, تاکہ ہیومن پروگریس اور یہ انٹرسٹیلر جرنی تمہارے تھرو ہونی چاہیے. یہ قرآن میں اسپیس پروگرام مسلمانوں کے لیے فرض ہے. اچھا, اسپیس پروگرام ہمارا ہونا فرض ہے. صحابہ کرام نے ایسٹرونومی کی حدیثیں 1400 سال پہلے بتائی ہوئی ہیں. صحابہ کرام نے لٹرلی پلسار ڈسکرائب کیا عبداللہ بن عباس نے. پلسار, اچھا, the neutron star which actually revolves at 25% of the speed of light, more than 700 revolutions per second, جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ, تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا ہے طارق, اور کیا مطلب نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کچھ جتا تو نہیں رہے, ہمیں بتا رہے کہ سیکھ کیا ہے. انہوں نے سیکھ لیا. اچھا, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ کے بعد اب اس کی یوٹیلیٹی نہیں, ابھی تو ڈسکوری ہوئی ہے. یوٹیلیٹی تو کوئی اور چیز کا نام ہے نا. سرن پروگرام یوٹیلیٹی کا پروگرام ہے نا. اسپیڈ آف لائٹ میجر کرنے سے میرے گھر میں کون سا کوئی لائٹ آ جاتی ہے. میرے گھر میں لائٹ آنا کے لیے اس پروگرام کی یوٹیلیٹی چاہیے. ٹھیک. کوانٹم فزکس میں جانے سے صرف آئی کیو نہیں بڑھتا, اس سے پولیٹیکل ورتھ بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس اسٹوڈیو میں نگاہ دلائیں, مجھے ایک چیز بتا دیں جو فزسسٹ نے نہیں بنائی. آپ مجھے بتائیں. ہر چیز اس نے بنائی. تو مال بھی تو فزکس کے تھرو لیا نا انہوں نے, ہم نہیں خریدی نا. ٹھیک. بجلی سے ہر چیز ہم نے چلائی. بجلی کہاں سے آئی؟ یورپ سے آئی. فزکس کے پروفیسر نے نکلوائی بجلی. آٹوموٹیو کہاں سے آیا؟ سیل فون کہاں سے آیا؟ انڈسٹری کہاں سے لگی؟ میٹلرجی کہاں سے آئی؟ انڈکشن کہاں سے آئی؟ یہ سب فزکس ہے. ٹھیک. خربوں ٹو دا پاور آف خربوں ڈالر ہسٹری میں جو انسانوں نے بنائے وہ فزکس کے تھرو بنائے ہیں. جس کے پاس فزکس ہے, مال اس کے پاس ہے, طاقت اس کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سے زیادہ کوئی چیز حق نہیں رکھتی کہ تم اجرت اس سے لو. یہ حدیث کیوں نہیں ہے مسلمانوں میں؟ پاکستان میں کیا ٹریڈیشن ہے؟ قرآن والا پیسے لے رہا ہے, دین بیچ رہا ہے. اور دین بیچنا کہتے ہیں فتویٰ, مرضی کا فتویٰ, حکمران کی مرضی کا فتویٰ دے دیا. آنٹی آئی تھی, طلاق ہوئی تھی, مگر میں نے فتویٰ دے دی طلاق نہیں ہوئی تاکہ ان کی شادی بچ جائے, پیسے لے لیے. اس کو دین بیچنا کہتے ہیں. اچھا. قرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں, مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن سے زیادہ کوئی چیز حق نہیں رکھتی کہ تم اس سے پیسے بناؤ. اچھا. کیوں؟ جس چیز میں پیسے آتے ہیں برین اس طرف موو کرتا ہے, ہیومن اس طرف پیرامڈز بناتے ہیں, اور ہائی آئی کیو, جدت اور ریسرچ نکلتی ہے اس کے اندر سے. ٹھیک. آپ بتائیں آج تک قرآن میں ریسرچ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے قرآن سے پیسے سائڈ پہ کر دی, قرآن سے پاور سائڈ پہ کر دی. پاورفل بندے کبھی قرآن کی طرف نہیں آئیں گے, مالدار کبھی قرآن کی طرف نہیں آئیں گے. کون آئے گا قرآن کی طرف؟ بڑے بڑے مالدار بھی ہیں قرآن کی طرف. اچھا بتائیں کہاں سے قرآن پاک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کس کا مال لگ رہا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں. ساری دنیا میں قرآن پاک جاتا ہی ہے. قرآن پاک امپلیمنٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے یعلمہم الکتاب, لا آف قرآن امپلیمنٹ کرنا. وہ گریٹر اسرائیل کا آخری, یہ پرسوں کا بیان سنیں ایمبیسڈر آف امریکہ, دا گریٹر اسرائیل از دا ببلیکل رائٹ آف اسرائیل. یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بول رہا ہے. ببلیکل رائٹ آف اسرائیل, آپ کو مطلب گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ ساؤتھ نارتھ آف مدینہ بھی رائٹ آف یہودی ہے ایز اے ببلیکل رائٹ. اور بھائی تو بائبل کا ماننے والا ہی نہیں ہے, تو لیفٹسٹ لبرل ہے, تو بائبل پہ آ گیا اب اچانک سے. اور اس کے بعد تو کہہ رہا ہے یہودیوں کی رائٹ ہے, جنہوں نے تیرے نبی کو قتل کیا, تیرے رب کو, یہ تو رب مانتے ہیں عیسیٰ کو, ان کو تو پروجیکٹ کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع, تابع کر لیا ان کو. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں فائنینشیل اور پولیٹیکل کیپٹل ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. اس کی موومنٹ کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, پریکٹیکل کیا کیا ہے, جا کے دیکھیں. آپ کو فنڈ کون کرتا ہے؟ میرے کون سے فنڈ ہیں سر؟ میں نے کون سے فنڈنگ؟ کوئی فنڈنگ نہیں کرتا. الحمدللہ. دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک روپیہ آپ میرے کیمرے پہ کہیں کہ ایک روپے کی ڈونیشن نہیں لی اس مقصد کے لیے. ایکچولی میرا 6 سال سے ایک ہی میسج ہے کہ جس نے کبھی بھی ساحل ادیم کے نام پہ یا ساحل ادیم کے لیے یا میں نے خود 1 روپیہ بھی مانگا, وہ فراڈ کر رہا ہے. آپ نے نہیں لیا. میرا کیا فلسفہ تھا کہ بھائی جیسے ہی میں نے ڈونیشن آن کر دی, جو کہ حلال ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشن لی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اللہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے. ابو درداء نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو درداء جی ہاں اللہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے, پیسے لگانے پڑتے ہیں, مجھے ہی پتہ ہے. میں نے کیوں نہیں لی, اور نہ ہی میرا بھی ارادہ ہے کوئی آگے بن سکتا. مجھے دیکھیں موومنٹ ڈیپینڈ, مصرف بتاتا ہے کہ پاس پیسہ کتنا چاہیے, مصرف پروجیکٹ بتائے گا نا. ابھی تک جتنی موومنٹ ہوئی ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 1 روپیہ نہیں لیا الحمدللہ, اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے. میں بتاتا ہوں کیوں. اور آپ نے اپنی جیب سے لگایا؟ جی جی بالکل, ہر چیز الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جس دن آپ ڈونیشن پہ آ گئے نا, اس دن آپ نے اپنا آئی کیو ڈراپ کر دیا, کیونکہ آپ کو پیسے آنا شروع ہو گئے. پیسے کمانے کی جو کمپیٹنس چاہیے پہلے وہ لے لو. کمپیٹنٹ بندے اپنے پروجیکٹ کی فائنل سٹیجز کے اوپر آگے کہنا پیسے تھوڑے پڑ گئے, بنتا ہے ان کا پیسے مانگنا. ہم کچھ نہ کریں اور ڈونیشن آنی چاہیے ہمیں,
یہ غیرت کے خلاف ہے اسلام کی، مسلمان کی، کہ ہم زکاتوں اور چندوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ پریسیڈنس ہے اسلام کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں ڈونیشن لی ہے. عام دنوں میں کب صحابہ نے پیسے لیے کسی سے؟ اسلام مانگنے والا دین نہیں ہے. جی یہ یاد رکھیے گا، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اس کو کوئی پیسے دے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا وہ دینے والا ہاتھ. جی ہم دینے والے لوگ ہیں. مسجد دینے والی درسگاہ ہونی چاہیے تھی. ہم نے مسجدوں کو لینے والی درسگاہ. ہر مسجد میں جا کے پیسے دو. مطلب آپ کہتے ہیں یہ سارے جو اوپر بیٹھے ہیں قرآن نااہل ہیں؟ سر قرآن بتائے گا اہل کون ہے کون نہیں. قرآن نے کہا کہ فلسطین جاؤ. قرآن نے لکھا ہوا ہے فلسطین جاؤ. ٹھیک ہے. وہ قرآن نے لکھا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ جا کے حبشی بچاؤ. قرآن نے لکھا ہوا ہے، حکم ہے. جو نہیں جا رہا اس کو لیڈرشپ کا حق اسلام میں نہیں ہے. اچھا کوئی کہے نا کہ سر ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے جنگ لڑنے کے، آپ کہہ رہے ہیں جاؤ. اللہ نے کہا ہلکے ہو تب بھی جاؤ، بھاری ہو تب بھی جاؤ، ہر حالت میں جاؤ. جی یہ تمہارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. تو کیوں نہیں جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی فوراً بعد لکھ دیا ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں جاتے. کس وجہ سے؟ کہ یہ انسانوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یا پھر اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ. یہ ان میں سے اذا فریق منہم یخشون الناس، جب اللہ نے حکم دیا جہاد کا تو ان میں سے ایک فریق اسے ڈرنا شروع ہو گیا، انسانوں سے ایسے ڈرنا شروع ہو گیا، فلسطین اسرائیل سے، امریکہ سے، کا خشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. آگے اللہ نے کیا کہا؟ او اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ ڈرنا شروع ہو گیا نتنیاہو سے یا ڈونلڈ ٹرمپ، جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جا کیوں نہیں رہے ہو قتل کرنے ان ظالموں کو جو بستی میں سے. لیکن نیتنیاہو کا اور اس کا نام تو نہیں آیا نا. استغفر اللہ. قرآن صرف ایک وقت کے لیے آپ نے قید کر رہے ہیں. obviously یہ تو ساری ابھی بڑے نیتنیاہو نے آنے ہیں سر، بڑے ابو بکر نے آنا ہے، اور بڑے علی بن ابی طالب آنے ابھی. لیکن آپ نے ایک چیز کوٹ کی نا کہ وہ نیتنیاہو، اور وہ کانٹیکسٹ ذرا لوگوں کو کلیئر بھی کرنا چاہیے. میں کانٹیکسٹ سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. کیوں نہیں گئے ہو جا کے تم اللہ کی راہ میں لڑ کے قتل کرنے کے لیے؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء. جب وہ ضعیف مطلب کمزور لوگ، آدمی اور عورت، دعائیں کر رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے، ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلھا، ہمیں اس بستی سے نکال، یہاں پہ ظلم شروع ہو گیا، میں قتل کرنا شروع ہو گیا. فلسطین یاد آ رہا ہے، ساؤتھ افریقہ یاد آ رہا ہے، برما یاد آ رہا ہے، سوڈان یاد آ رہا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ اب نام لکھ لکھ کے اپنے آپ کو اسپیسیفائی کر کے قید کرے قرآن کو. ابھی بڑے ہونے ہیں ان میں سے ایک ہمارے دور میں، ہم میں تو ہمارے قرآن کا سوال ہمارے دور سے ہونا ہے نا. دیکھو ٹھیک، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. یا اللہ ہمیں کوئی بھیج اپنا جو آ کے ہمیں ادھر سے نکال دے اور ظالم کو قتل کرے. تو ساحل بھائی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منی صاحب. اللہ کرے آپ وہ خود یا پھر ہمیں یہ پریشر. دنیا پوری ہمیں سر آ رہی ہے. ہاں دنیا سر آئی سر. مجھے سر اللہ کی جو آیت ہے نا اس کے اوپر جو پورا اترے گا ہم بھی سرائیں گے اور جائیں. میں تو اللہ کی آیتیں ہی سر عاصم منیر نے ایک دفعہ اشارہ بھی کیا نا کہ پاکستانی ہو آؤ دیکھیں. پھر فیلڈ مارشل بہت چھوٹا ٹائٹل ہے سر، اس کی نسلوں کو فیلڈ مارشل بنا دیں گے، ایمپررشپ دے دیں گے کہ اللہ کا حکم ماننا بھائی. اور آپ کہتے ہیں پاکستان آرمی نہ جائے، ہم خود چلے جانے. انڈیا کے ساتھ بھی بنیاد المرصوص میں اللہ کے حکم پہ ہی آیت سے شروع کیا. کس نے کہا کہ وہ انڈیا کے خلاف کوئی غلط کام کیا؟ بالکل ٹھیک کیا. اس کو تو 2 چنڈے ایکسٹرا پڑنی چاہیے انڈیا کو. یہ اس کا چھوٹا پٹھو ہے، اسی کا ہے. ادھر بھی اسرائیلی کے خلاف کرے تو ادھر بھی تو جانا ہے. دیکھیں جہاں پہ حکم ہے وہاں جاننا ہے. ہم تخصیص نہیں کر سکتے وہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ نہیں. تو قرآن کا حکم ہے بھائی، ہلکے ہو یا بھاری ہو جانا ہے. اندر کس جماعت سے چل رہی ہے یہ؟ بلوچستان میں انڈیا ہی کروا رہا ہے. پاکستان میں اور اس کے علاوہ پولیٹیکل کس جماعت سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ تو پتہ کوئی جنگ تو نہ کہنا سر. جنگ ہی ہے سر. نہیں سر، نہ وارفیئر. اور نہیں سوشل میڈیا نہ میں آرمی کی توہین کرنا چاہتا ہوں کو جنگ کہہ کے، نہ میں پی ٹی آئی کی توہین کرنا چاہتا ہوں اس کو. وہ جنگ نہیں ہے سر. آپ نے بتا دیے بہرحال. تو اس میں کیا ہے سر؟ میں اس میں ایسی کیا بات ہے جو کسی کو نہیں پتا؟ یہ جنگ نہیں ہے سر. تو پھر یہ نہیں، یہ بچوں کو جو بچا رہے ہیں ہم، جو ایک فتنے سے، ایک چیزوں سے، اور جس طرح کی میمز اور وہ سب چیزیں جو کریٹ ہو رہی ہیں ان کے سوشل میڈیا سے، وہ جنگ نہیں ہے. اور سر جی وہ جنگ ہو کسی اور. آپ نے دیکھے جو ابھی سوشل میڈیا کمپین لانچ ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم بہت بزی ہیں، قرآن کو فالو نہیں کر سکتے. بگ کانٹیکسٹ میں ایک بات کریں، میری بات تو سنیں نا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ سوشل میڈیا نہیں
بزی کوئی بھی نہیں ہے, قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور قرآن کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر لیکن آپ نے سوشل میڈیا کمپین دیکھی اس جماعت کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے؟ جی جی ابھی ریسنٹلی جہاز والی بات کو آپ نے نہیں دیکھا کہ جہاز لیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے اور اس کے اوپر کنٹروورسی چلی اور بہت بڑے صحافیوں نے اس کے اوپر میمز کریٹ کی. میں سر بالکل اس وقت I'm too busy in totally different things. مجھے آپ بتا دیں کیا ہوا ہے, کس نے جہاز میں گرایا ہمارا ایک اور؟ سر آپ کو پتا ہونا چاہیے. نہیں سر میں کیوں, میں اپ ٹو ڈیٹ تو ہونا چاہیے سر. ہو جاؤں گا سر, اتنی کوئی ضروری خبر نہیں ہے, زیادہ بڑی ضروری خبر ہے. یہ بھی ایک جنگ ہے جو یوتھ کو بتا رہی ہے کہ بھائی آپ نے ایک عورت کے بارے میں ایسی میمز کریٹ کرنی ہے. یہ بھی جنگ ہے. ہم نے عورت کا احترام نہیں سکھانا, اسلام ہمیں عورت کا احترام نہیں سکھاتا. سر میں نے تو پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو سب سے برا واقعہ ہوا ہے اس کے پی ٹی آئی کے فالوورز کے ساتھ آ گئے. اس کا اسٹینڈرڈ تباہ کیا انہوں نے اس کو ذلیل کروایا. میں تو شروع دن سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بھی تو عمران خان کے ساتھ وہ لوگ نہ ہوتے, اگر ہماری یوتھ تباہ ہو جاتی ہے, جنریشن ہماری یوتھ کتنے پرسنٹ ہے پاکستان میں؟ 65%, اپروکسیمیٹلی 65% یوتھ ہے. اگر وہ خراب ہو جاتی ہے یا وہ کسی غلط نیگیٹو کام کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو وہ ان کو سیدھا نہیں ہم نے کرنا, کو سیدھا سے قرآن کرے گا سر. قرآن ہی کرے گا. لیکن ہم نے ان کو بتانا نہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. آپ بھی یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیں آپ نے یہ کالے جوتے پہن کے سوال کیوں کیا ہے؟ کالے جوتے پہن کے سوال کیوں کیے؟ ہاں, کالے جوتے کا کوئی تعلق نہیں. میں آپ کہوں کہ آپ نے نیلا سوٹ پہن کے جواب کیوں دیا؟ تو آپ کہیں گے نا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہاں تو میں بھی یہ کہہ رہا تھا اس کا کیا تعلق ہے جو میرے فلسطین کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ نے پہلے پچھلا جو کانٹیکسٹ دیا میں وہی بتا رہا ہوں. نہیں 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 ساحل بھائی, اور میں فلسطین کی بات کرتا ہوں, آپ پی ٹی آئی پہ آتے ہیں, آپ کو کہیں سے لگتا میں جنگوں کی, اللہ اکبر, میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں, کلیم نہیں کیا. والے سب سے زیادہ مجھے ٹرول کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے, صرف اس لیے کہ میں کہتا ہوں عمران خان کو تم لوگ بیماری کی طرح لڑ گئے, تم لوگوں نے مروایا اس کو. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ شروع دن سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ایک لو اسٹینڈرڈ کی جماعت. ہم جنگوں کی بات کر رہے تھے, جنگوں سے ہم قرآن کی بات کر رہے تھے, جنگوں کی نہیں سر. قرآن کی ہم پہلے بات قرآن نے کہا ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کو شروع میں نے کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کنفیوز کرتے ہیں, مینیپولیٹ کرتے ہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کی بات ایک لمبی جب ہوتی ہے نا اس میں کنفیوژن آ جاتی ہے. سننے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء. اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں. تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم نے کیوں نہیں جا کے اسرائیل میں اس ظالم کو قتل کیا جب فلسطینیوں نے آواز لگائی تھی وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. بس اب اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں نہیں گئے ہم؟ دیٹس مائی اونلی ہم چلے جائیں گے, اللہ کرے جائیں, مگر اب سر وہ 60,000 بچے مر گئے, ہمارے سر نہیں آئیں گے, وہ آئیں گے. ہاں تو بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ بیچ میں جو مرضی ہم بات ڈال دیں وہ کنفیوژن ہوگی. یہ بات اللہ کی, اللہ مبین آیت دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بھائی ان بچوں کی جانیں بچاؤ. کہا ہے وہ حکم بھی دیا کہ ساؤتھ افریقہ جا کے حبشی غیر مسلموں کو بچاؤ. ٹھیک ہے, وہ اپارٹائڈ کے اندر پیس رہے تھے, پاکستانی فوج اس وقت کیوں نہیں گئی تھی ضیاء الحق کے ٹائم پہ؟ اللہ نے حکم دیا تھا نا, بڑا اسلام کرتا تھا ضیاء الحق, اللہ کا حکم اس کو اپنے مقصد کے لیے پورے یاد تھے, مگر جب اللہ کے لیے حکم دینا تھا تب نہیں کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. سو آئی ایم ناٹ, میں تو دیکھیں اس فلسفے پہ ہوں جو شروع دن سے کہتا ہے, جو بڑے لوگوں کو دل پہ چھریاں چلتی ہیں کہ آرمی اسلام کی سیاست کا حصہ ہے, اسلام کی, پاکستان کی نہیں, اسلام کی. ٹھیک ہے, یہ لوگ کہتے ہیں آرمی کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں آرمی کا تو تعلق ہے سیاست سے. اللہ کا نبی مجاہد نہیں تھا, اللہ کے سارے صحابی مجاہد نہیں تھے, علی بن ابی طالب مجاہد نہیں تھے جب وہ غزوے لڑ رہے تھے سارے. اور پاکستان میں یہ پرسیپشن خود بنائی ہوئی ہم نے, یہ 2 نمبروں نے, کہ آرمی کو سیاست سے الگ کر دو. بے شرم ہے وہ بندہ, اس کو اسلام کی الف نہیں پتا, جو یہ کہتا ہے کہ آرمی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. آئی ہیو مائی کانسیپٹس کلیئر, میرے کانسیپٹ قرآن سے آتے ہیں. یہ لوگ پی ٹی آئی میں وہ ٹرین ہوئے ہیں, مسلم لیگ میں ٹرین ہوئے ہیں, کوئی بریلویزم میں ٹرین ہوئے تو کوئی دیوبندیزم میں, وہ وہاں سے اسلام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو دیکھتا ہوں قرآن سے. میں تو آرمی کو پہلے دن سے کہتا ہوں بھائی طاقت میں رہو اور سیاست میں انٹر ہو. صحیح. یہ جو آرمی میں نہیں ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے تو ڈائریکٹ حکم ہے, 3 صحابی غزوے پہ نہیں گئے تھے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. وہ میں اور آپ پیدائشی آرمی میں ہیں, بھیا مسلمان ہیں. یہ میرے وہ کانسیپٹس نہیں ہے کہ وہ آرمی کو, پاکستان آرمی کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. یہ گوروں کے یورپین ایجنڈا ہے ڈیموکریسی کا, اس لیے کہہ رہے ہیں ایک اور بچہ دیے اس نے حرام کا, یہ ڈیموکریسی کے کانسیپٹ نے, کہ آرمی کو سیاست سے الگ کر دو. جہاں جہاں ماشاء اللہ لگا ان سے ہم وہ بڑھ رہا ہے, ہمیں ڈیموکریٹک نیشن چاہیے. یہ یورپین 2 نمبری خرافات اور بکواس ہیں. بالکل ٹھیک. ہر مسلمان آرمی مین ہے, ہر مسلمان آرمی مین ہے, اور ہر مسلمان سیاست دان ہے. ٹھیک. اب ان کو الگ کیسے کروں میں؟ یہ لبرل ایجنڈے مجھے نہیں, میرے سامنے نہیں چلیں گے. جو آئیں گے نا یہ لبرل آتے ہیں, او یوتھ, او دیکھیں نا آرمی کا ٹاؤٹ نکلا ہے جو آرمی کو سیاست میں ڈال رہا ہوں. میں اللہ کا اور قرآن کا ایجنٹ ہوں, میں عیسائی کا ایجنٹ نہیں ہوں.
بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا. میرے سامنے آؤ کسی دن, میں تمہیں بتاؤں قرآن کیا ہوتا ہے. بالکل بہت ٹھیک. دیکھے میں نے ہر طرح کے ٹولرز. ساحل بھائی تھوڑی سی پرسنل چیزوں میں آنا چاہ رہا تھا, باقی ساری چیزیں تو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی اور بڑے اچھے طریقے سے کور کیا, اور آپ نے بڑے اچھے جواب بھی دیے بڑے تحمل مزاجی سے. مجھے یہ بتائیں گاڑیاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ میری گاڑیاں جو ہے میری مجبوراً گاڑیاں گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں؟ مجبوراً مجھے گاڑی بدلنی پڑتی ہے نا, سیکورٹی رسک اتنا ہے کہ آئی ہیو ٹو کیپ چینجنگ کارز. مطلب آپ فل ایجنٹ کی طرح ایک گاڑی سے ہوتے ہوں گے دوسری گاڑی میں بیٹھتے کئی دفعہ سے ہوا ہے. میکڈونلڈ کے باہر لگاؤ تم دوسری گاڑی میں, میکڈونلڈ والے کے باہر نہیں گئے کبھی. میکڈونلڈ بین بائیکاٹ کیس کا, یہ مفت برگر کھلاتا رہا یہ آئی ڈی ایف کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. صرف مریم نواز نے میکڈونلڈ پبلک میں کھایا, پاکستان نے بچوں کو کھلایا, اور آئی ڈی ایف نے. میکڈونلڈ اتنا کوئی اٹریکٹ کرتا ہے نا اپنے ٹائپ کے لوگوں کو. اچھا یہ واقعی مسئلہ ہے. ویسے کتنی گاڑی ہیں ٹوٹل, کتنی گاڑی ہیں؟ No, I don't keep more than 5-6 cars because بیچ بھی دیتے ہیں. اور کیونکہ یار میں نے باہر لگانا ہے, میرے کوئی اس طرح کا گراج 4-5 گاڑیاں. اور کون کون سی رکھی ہوئی ہے؟ میرے پاس وہی لوکل پاکستانی گاڑی ہیں ساری. میں نے کوئی گاڑی امپورٹ نہیں کیا. مطلب V8 لوکل پاکستان میں ہے نا, لوکل کا مطلب ہے جو پاکستان میں بنتی بکتی ہیں بھائی. میرے دیکھیں کافی ملکوں میں گھر ہیں. آپ کا میرے کینیڈا میں کیا آپ لوکل اور انٹرنیشنل جو کرتے ہیں نا, تو لوکل کا ورڈ آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہر ٹرم. ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ میری ہوم ورک ہے. میری فیملی امریکہ میں ہے, میری فیملی کینیڈا میں ہے, انگلینڈ میں ہے, میری ڈنمارک میں ہے. میری فیملی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے. کتنے بچے ہیں؟ بگ فیملی آئی ہیو. سو جہاں پہ میرے گھر ہے وہاں پہ گاڑی ہے, تو اس کا مطلب ہے گاڑیاں زیادہ. نہیں ٹھیک ہے. اچھا کتنے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ میرے 4 بچے ماشاء اللہ. اور وہ اسکولنگ کر رہے ہیں, وہ یہی ساری چیزیں وہ کورس پڑھ رہے ہیں یہ والا جو آپ نے آؤٹ لائن بنائی؟ میرا بچہ شروع دن سے کہ وہ آپ نے ان کو انٹرنیشنل اسکولوں میں داخل کروایا ہوا؟ دیکھیں یہ انٹرنیشنل اسکول ہے ماشاء اللہ. 140 ملکوں سے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے. اس سے بڑا کوئی انٹرنیشنل اسکول نہیں ہے. یہ تو پوری دنیا میں چل رہا ہے. 140 کنٹری سے 24 گھنٹے کلاسز ہوتی ہیں ہماری. آپ کی مرضی کے ٹائم پہ, جو آپ کے ٹائم ہوگا تب کلاس آپ کی ہوگی. یہ ہے, آپ جائیں ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں. جب آپ کی مرضی ہوگی آپ اس طرح سے ارینج کر سکتے ہیں. جی اپنے کلاس آپ خود بنائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں ساحل بھائی, لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ سر میری میرج تھی. بس اللہ تعالیٰ نے پیار محبت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے, انسانوں کا کام نہیں ہوتا. بس اس سے زیادہ میں میرج کے اوپر تبصرہ نہیں کرتا ہوتا. اس پہ ایک دم آپ کی آنکھیں جو نیچے ہوئی ہیں, مجھے لگ رہا ہے لو میرج. مجھے غصہ آیا کہ یہ کچھ سوال ہے, ضروری سوالوں کے بعد یہ کچھ سوال. میں نے آپ سے پہلے اجازت لی ہے, میں پرسنل سوال کروں گا تھوڑے اینڈ پہ. یہ تو بنتا ہے نا. آپ نے آج تک کسی پہ پوڈ کاسٹ سے بات نہیں کی. ساحل بھائی میرا ایک یہ وتیرہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پرسنلائز تھوڑے سے ہونے چاہیے. میں شادی شدہ ہوں الحمدللہ, میرے 4 بچے. یہ ہے اس ٹاپک ہے. وہ اگلے اور سوال کریں جس مرضی ٹاپک. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں ابھی نیٹ ورتھ ساحل ندیم کی کیا ہوگی؟ میں الحمدللہ ٹریلینئر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ماشاء اللہ و بحمدہ استغفر اللہ. فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 101 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو یہ ذکر کرے گا دنیا اس کے پیروں میں ہوگی. بے شک یہ آپ کریں اور یہ ضرور کریں اور پھیلائیں لوگوں تک. یہ وظیفہ ہے جی, میرا بھی حصہ بنے. میں وظیفہ کو لفظ پاکستان میں کسی اور سائیکالوجی میں لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر تو نے اپنے آپ کو, اس سے کیا فائدہ ہوگا. میں ٹریلینر کیسے ہو گیا کہ جنت میں آپ کا ہر سبحان اللہ پہ جو ہے نا وہ درخت لگ جاتا ہے. آپ کے محل بنتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے. اور دنیا کے بلین, دنیا کے ٹریلین کسی ایک بندے کے کام نہیں آئی. لائف میں کوئی ریگریٹ رہ گیا ہو ساحل بھائی؟ کوئی ایک آدھا؟ وہ بہت زیادہ. میرے تو لائف از فل آف ریگریٹس. غصیلے تھے بچپن سے؟ غصیلا مطلب غصے والے تھے, اگریسو تھے؟ نہیں سر, جس کو آپ اگریسو کہتے ہیں تو یار نہیں میں نہیں کہتا, میں پوچھ رہا ہوں. کہتا ہے جن کو عمر خطاب اگریسو کہتا ہے. نہیں سر, کاش کہ دیکھیں جتنا زیادہ مریض کا کینسر اندر بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر کا ہاتھ اتنے زور سے اس کو لگتا ہے, حالانکہ ڈاکٹر زور سے نہیں ہاتھ لگا رہا ہوتا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. جتنی نیند گہری ہوتی ہے اتنا زیادہ غصہ آتا ہے جگانے والے پہ, حالانکہ وہ زیادہ زور سے نہیں جگا رہا ہوتا, آپ گہرے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. سو ناسور کو ہاتھ لگائیں گے تو گالی پڑے گی ڈاکٹر کو. تو یہی ہو رہا ہے میرے ساتھ. ساحل ندیم شوٹنگ کہاں سے لیتے ہیں؟ بڑے خوبصورت 3 پیس پہن کے نکلتے ہیں. نو آئی ہیو پراپر ٹیلرڈ. بلو ایریا میں جائیں اسلام آباد. مجھے یہ بتائیں کہ آگے فیوچر میں 5 سال بعد ساحل ندیم اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل تو نہیں ہونے والے, یہ تو نہیں الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دم کوئی نعرہ بلند ہوتا ہو کہ بھائی جان
نفاذ، دین کے نفاذ کے لیے، کیونکہ دین ہمارے یہاں پر پاکستان میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے، میں غلط نہیں کہوں گا کہ بکتا ہے. سر پاکستان میں سے پاکستان کا سسٹم نہیں نافذ ہو سکتا دین کا. دین کا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی نہیں ہو سکتا دین کا، چھوڑے دنیا کا بھی نہیں ہو سکتا. ابھی بھی واشنگٹن سے ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم خود کر رہے ہیں. آپ اتنے یہ خبریں رکھی ہوئی ہیں آپ نے کہ میرا پروگرام ہے. یہ نہیں پتا آپ کو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کون چلا رہا ہے؟ بھائی واشنگٹن ڈی سی چلا رہا ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہاتھ ڈالتی ہے اس میں، ڈائریکٹ ڈیسیژنز وہاں سے ہوتے ہیں. یورپ کی کچھ عوام ہے، پڑھیں ذرا. میں نے کچھ سیکرٹ ڈاکیومنٹس آپ کو ریویل کیے ہیں، دیکھیں کس کس طریقے سے ہماری فورن پالیسی، ہماری بیوروکریسی پوری کی پوری ٹینٹڈ ہے. خالی ہماری نہیں، پوری دنیا کے میجر کوریڈورس کے اندر انہوں نے ڈالنا ہے. دنیا میں صرف 3 ملک ہیں اس وقت، امریکن بیسڈ، رشیا بیسڈ، چائنا بیسڈ افیلیٹس بنے ہوئے. یہ 3 پاورز ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، انڈیا کے اندر کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، ترکی میں کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا. یہ جہاں جہاں کانٹروورشل کیا سے کہیں گے سینسٹیو زونز ہیں جو، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ 3 پاور آپس میں لڑتی ہیں. ہمارا کام ہے چوتھی پاور بنانا. آئی ایم ایس اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم ان سینسٹیو زونز کو ڈی سینسٹائز ہم کر دیں گے، فکر نہیں کرو، ہمیں آتا ہے. کبھی ایلومیناٹی سے کسی سے ٹاکرا ہوا آپ کا؟ جس کو آپ ایلومیناٹی کہتے ہیں تو روز ہی ہوتا ہے. جس کو میں ایلومیناٹی مانتا ہوں، آپ کس کو ایلومیناٹی مانتے ہیں؟ the real people who are trying to do whatever they can to take the system in their hands. تو وہ آپ کی کبھی انٹریکشن ہوئی اس بندے سے جسے؟ میرے سے کیوں ہوگی ان کی انٹریکشن؟ کبھی آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہو کسی طرح؟ جن کو آپ کہتے ہیں تو وہ تو روز ہی ہوتے ہیں نا، وہ جو لوکل ٹریپس. یہ آپ کو کس طرح پتا جن کو میں کہتا ہوں؟ یہ مجھے پاکستان کی سائیکالوجی میں جو انٹری ہے نا، وہ مجھے پتہ ہے نا. میرا کام ہے سر ڈیٹا پلاٹ کرنا، میرا کام ہے. ڈیٹا پلاٹنگ کیا ہوتی ہے دیکھیں، پڑھیں. ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں ساحل الدین، مجھے کیا پتا آپ سوچ کیا رہے ہیں، مگر یہ مجھے پتا کیا سوچ کے آئے تھے. ابھی اتنا اچھا کرنے کے بعد تبھی تو پتا چلا کیا سوچ کے آئے تھے نا، کہ اتنا اچھا کرنے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سوچ کے آئے. میں نے دیکھا یہ خود ہی نیگیٹو. میں نے کب کہا کہ آپ غلط سوچ کے آئے؟ میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ آپ کیا سوچ کے آئے تھے. اچھا کیا سوچ کے آیا تھا؟ کہ رچ کانٹینٹ کور ہو، اور جتنی ڈیٹیل سے آپ جتنے اینگل سے ڈیٹا کور کر سکتے ہیں کریں. کیا پتا آپ کے ذہن میں وہ اسٹرپس بھی ہوں جو کہ 3-3 منٹ 4-4 منٹ کی آپ نے. جی وہ پہلے سے میرے مائنڈ میں تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی کے کچھ ایسے سوال بھی تھے جن کو ہاں جی کوئی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ. نہیں ضرورت ہوتی ہے، ہر سوال کا جواب دینے کے پابند آپ بھی ہیں اور ہر سوال کرنے کے پابند ہم بھی ہیں. ضرورت کا مطلب ہے ریلیونٹ نہیں تھا کچھ پرسنل سوالوں کے اوپر اتنا. وہ چلیں. اچھا پرسنل لائف کیوں نہیں ڈسکس کرتے سر؟ مشن ڈیمیج ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں نا کہ میں جس دن میں پرسنل ہو گیا اس دن میں نے اپنا پلیٹ فارم ساحل ادیم بیس کر دیا. یہی کام غلطی ہوئی تھی پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی شوڈ ناٹ ہیو بین عمران خان بیس. آپ وہ غلطی نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی بھی انسان، وہ کامن سینس کی غلطی ہے کہ بھائی میں مین بیسڈ بندے نہیں ہیں، ہم قرآن بیسڈ بندے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، آج میں نے مر جانا ہے، ہاں کمیشن ختم کر دیں. ساحل بھائی بل کتنا آتا ہے گھر کا؟ صاحب گھروں کا ملا کے ایک گھر کا بتا دیں، چلیں سب کا رہنے دیں. بجلی کا؟ ہاں جی. کسی کا 30,000 تو کسی کا 2 لاکھ. بس کسی کا 30,000 کسی کا 2 لاکھ. کیا یہ 2 لاکھ کیوں اتنا زیادہ بل؟ سولر نہیں لگوایا؟ نہیں میں نے سولر لگوانا چاہیے، مجھے لگوانا چاہیے. اچھا ساحل بھائی ایک اور میرا سوال ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ آپ کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا ابھی ادھر ہی دوبارہ، ابھی کل پرسوں دوبارہ آنا دوبارہ رمضان میں دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، آپ کو ایک چیز ہے، آپ کے ہاتھ کانپتے کیوں ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے چیک اپ کروایا کہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں کیا ہے آپ کو. عجیب سی بات ہے بتاتا ہوں. حالانکہ وہ انہوں نے جس وقت کہا تھا اس معاملے میں ایسا نہیں تھا، وہ ان کا ایک ریئیکشن تھا. مجھے پتہ ہے، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن میں ویسے پوچھ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کوئی ڈر گئے یا گھبرا گئے. نہیں اس پوڈ کاسٹ میں تو ہوا بھی نہیں تھا. میں بتاتا ہوں، یہ پرسنل سوال ہے، اچھا سوال ہے. اب یہ بات پلیز خدا کا واسطہ کسی عقیدت میں یا پیر فقیری میں نہ لے جانا. یہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کیا، زیادہ تر لوگ جو فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. It's my natural, and there's a lot of people who are this personality type. Natural chemistry میں جب بھی میں یہ فیل کرتا ہوں، آپ کے ساتھ آپ نے فیل نہیں کیا how comfortable I am with you and how open I am. میں نے فیل کیا. الحمدللہ. You should feel that. جی. ایک بندے کے اورا کے اندر سے نا نیگیٹو انرجی یا پازیٹیو انرجی اس کے انٹینٹ سے آتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ قرآن کا ذکر زیادہ کرتے ہوں یا قرآن کے دعویٰ پہ ہوں تو آپ کو یہ خود ہی افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے بڑی ذکر اذکار کیے ہیں تو میں نے 1 کروڑ دفعہ درود پڑھا، ایسا نہیں ہے. جب آپ قرآن کے مشن پہ ہوتے ہیں نا تو آپ یو بیکم دیٹ بیکن. یہ پہلے نہیں کامتے تھے جب یہ آپ کام نہیں کرتے؟ میں بتاتا ہوں یہ کانپنے والا مسئلہ کیا ہے. بتاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ اس طرح نہیں کانپتے ہوتے. میرے اندر اگلے بندے کی نیگیٹو انرجی کا اورا ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. تو میری انرجی کیا تھی؟
الحمدللہ سپر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کیوں آپ نے فیل کیا کہ انتہائی پازیٹیو نوٹ کے اوپر انتہائی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف مایا کہ ارواح میں جن کی آپس میں بنتی تھی نا روحوں کی, دنیا میں بھی انہی کی بنتی ہے. ارواح میں جن کی نہیں بنتی تھی دنیا میں بھی نہیں بنتی. سو مائی باڈی ڈیٹیکٹس کہ دیر سم میل انٹینٹ. یس, وائرل ہونے کے لیے جو بھی وجہ ہو. نہیں یہ مطلب سوشل میڈیا سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. مائنڈ میں باہر والا سین آ گیا. سوشل میڈیا سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں, بچپن سے بتا رہا ہوں. مائی باڈی کو ڈیٹیکٹ کہ دیر سم تھنگ دیٹ دس مین مطلب ایک سیلفش ویسٹڈ انٹرسٹ سے دھوکہ دینے کے لیے کچھ کر رہا ہے. مائی باڈی کو ٹیل کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. فشی. یا میرے نانا تھے جو کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا کچھ گفٹس ایسے ہیں جو تجھے نظر آئے ہم نے دیے ہیں, کچھ گفٹس ایسے ہیں جو تجھے نظر آئیں گے جو ہم نے تجھے دیے ہیں. او ہو کیا بات ہے. سمجھ رہے ہیں, ٹرانسفر ہوئے ہیں. وہ ہوتے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, خون کا ایک اثر ہوتا ہے. ہاں جی خونی کا اثر بڑا ہوتا ہے سر. جی خونی کا تو اثر ہوتا ہے. تو میں مائی باڈی ایکچولی کین ٹیل دیٹ سم تھنگ از ایول ان سائڈ دا سسٹم. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ ایول از پشنگ می کہ میں اٹھ کے بندہ پسلیاں توڑ دوں یا اڑا دوں اس کو, جسے آپ کہتے ہیں نا اگریسو کام. یہ تو کرنا ہی نہیں کام, ہم تو دین کے کام پہ. ٹھیک ہے, سیدھی پسلیاں. اور اس کنٹرول میں نا آپ کو عام بندے کی لینگویج میں کہ آپ اپنا غصہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ اس وقت طے کر رہے ہوتے ہیں کہ استاد تجھے میں تنوں میں مل لاں گا. نہیں, اگر میرے پہ وہ چینز نہ ہوتی جو مجھے چینز لگی ہوئی ہیں اسپرچل چینز, تو اور میں کسی اور ہی جگہ کے اوپر کسی اور باؤٹ میں ہوتے اور تو نے بچنا نہیں تھا. کیا پتا میں نے نہ بچنا, but I would have taken you to the end of the world. اب یہ جو ایک انرجی ہے نا وہ میں فیل کرتا ہوتا ہوں ایوری سنگل سیکنڈ, یہاں تک کہ میرے بی بچے بھی, میرے بھائی, میرے دوست مجھے ایز اے تھرمامیٹر یوز کرتے ہوتے ہیں. جب کوئی ڈیل ہونی ہو یا کوئی فیصلے کروانے ہوں تو دے ایکچولی پٹ می ان دا روم ٹو سی کہ بھائی اگلا کیا میاں کا ریئیکشن کس طریقے کا آ رہا ہے. ہی ول بی ایبل ٹو ٹیل کہ دس از سم تھنگ وچ میں اس لیے کہہ رہا کوئی پیر فقیر نہ بنا. نہیں وہ ایک انسٹنٹ ہوتی ہے بندے کی یار, نو اٹس ا بلڈ تھنگ. ہاں بلڈ, ایک بلڈ کے اندر آپ کو وائب آ جاتی ہے کہ اگلا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. میں سمجھ رہا ہوں, میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. لال حسین شاہ بخاری جی 32 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں, میرے نانا کی بات ماشاءاللہ. He is was a prolific scholar. آپ کے والد صاحب پوئٹ تھے اور بڑا اچھا رائٹر. My dada was also. This man could predict, and he did predict in his, he told us his son's death, which is the toughest thing to predict. My mamu's death and his own death. And he predicted it's going to be in 24 hours. And it was not a گاڑی کا accident اور یہ وہ. Natural. Yeah, he could tell کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ خبریں دے دیتے ہوتے ہیں, انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہی ہوتا ہے. میں کئی دفعہ کئی لوگوں سے ملا ہوں, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ارلی پتہ چل جاتا ہے, خواب آ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ سلسلہ ہو جاتا ہے. تو ہم نا نانا کے ساتھ نا بڑا ڈرتے ہوتے تھے. That's why I'm telling you اپنے نانا کی کہ بیٹا, اور he said کیونکہ تو سینٹر آف 5 ہے, سینٹر آف 5 وہ بڑی چیز ہوتی ہے ان کے, کیونکہ وہ پریکٹسنگ چکراز ہوتے ہیں. نہیں چکرا نہیں, یہ وہ اہل تشیعوں کے اسکالر تھے نا, تو ان کے لیے پنچ تن وہ بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چکرا چکرا جادو ٹونا نہیں ان کا, نہ کوئی تپسیا اور یوگا ہے. وہ از اے اسکالر, ہی از اے رائٹر, ٹھیک ہے. سو ہی سیڈ یو آر اے سینٹر آف 5. میری ایک بڑی بہن تھی جو بچپن میں فوت ہو گئی تھی. آئی واز ناٹ ایون بورن ایٹ دیٹ ٹائم. شی ڈائیڈ when she was 9. She had typhoid at that time, born. So I have 3 brothers and a sister. So I am in the center of 5. So he said, I'm telling you this. Some gifts I know I've given you, you've seen them. Some gifts you will see. کچھ تحفے ہیں جو تجھے بعد میں نظر آئیں گے, ابھی کچھ تو تجھے نظر آ گئے. سو ان کا ایک ہنٹ انہوں نے مجھے اس وقت کرایا تھا کہ تو جب بھی شیطان سے لڑے گا تو دیکھ کے لڑے گا, باقی کے تیرے بھائی بہن شیطان سے لڑیں گے بغیر دیکھے لڑیں گے, ان کو نہیں پتا ہوگا. ان کا مطلب یہ تھا کہ تجھے ایول فیل ہو جایا کرے گا اور ان کو نہیں پتا چلے گا. ہاں یہ اصول پہ لڑ رہے ہوں گے, میں سمجھ گیا ہوں, تو اسپرٹ پہ لڑ رہا ہوگا. اٹ واز سچ مطلب ایک بچے کو کیا پتا نا, 12-13 سال کا تھا, کہ پتہ نہیں کیا بات کی انہوں نے, دیکھ کے لڑے گا. نہیں وہ اچھا آپ نے وہ ٹائیفائڈ کا ذکر کیا تھا, اس کے بعد آپ نے اس پہ کچھ بتایا ہی نہیں. My sister died when she was so he predicted her death way before time, even though اپنی نواسی کی وہ بتا رہے تھے. اچھا اس پہ آپ لوگوں کا ریئیکشن نہیں تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, he was the top scholar of his time. ہم ایسے تھوڑی دیکھتے تھے, یا میری امی ہو, میرے اپنے باپوں کو ایسے تھوڑی دیکھتا, آپ نے کوئی بد دعا دے دی, کوئی نعوذ نہیں نہیں, لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ کیا بات کر رہے ہیں.
No, he didn't say کہ یہ ایسے ہو جائے گا, ایسے نہیں بات کرتے ہوتے, اچھا. بڑے مطلب پرانا لوگ تھے. He took extra care of her, تو امی کہتی تھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ she's not going to make it because he used to take care of her a little too much. کہ جب وہ فوت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ تھا نا تھوڑی دیر کے لیے, تو میں جتنا اس کو ٹائم دے سکتا تھا میں دینا چاہتا تھا, میں نے دیا پھر ٹائم. تو اس سے پتہ چل گیا تھا کہ she's not going to make it. بہرحال یہ تو بہت پرسنل بات ہے, میں کیا بتاؤں. میں آپ نے نوٹس کرنا ہے آپ نے کہ میں جب بھی یہ لوگ کہتے ہیں نا اوے ساحل میاں تجھے کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ ایک نس آ جاتی ہے, دس وین کمز آؤٹ اینڈ آئی ایم اسٹاپنگ مائی سیلف کہ بس میں اپنے آپ کو گڈ اینڈ ایول کی لڑائی میں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں گڈ کہہ سکوں, مگر تو پوری طرح اس قابلیت میں آ گیا تو ایول ہو گیا. سمجھ رہے, ٹھیک ہے. یہ آج کے انکشاف جو ہیں آپ کو کسی پوڈ کاسٹ میں نہیں ملنے تھے جی, تو یہ ٹی بی ٹی پوڈ کاسٹ کی ایک خاص بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, بلکہ اب ہماری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے کہ آج ساحل بھائی نے کچھ اپنی پرسنل زندگی, کچھ پرسنل چیزیں بھی شیئر کی. اور ساحل بھائی ونس اگین تھینک یو سو مچ اور بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے اور آپ سے بات کر کے. تمام تک ٹاپکس پہ آپ نے جس طرح سے جواب دیے, امید کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس کو بھی یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اور اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہم صرف کاوش یہ کہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر گیسٹ آپ کے لیے لے کے آتے رہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں, جو ہمارا کام ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.